جی دوستو، میں آج بات کروں گا مسرور صاحب کے اس خطبہ جمعہ پر جو انہوں نے کل یہاں کینیڈا میں اپنے کینیڈا کے سالانہ جلسے کا افتتاح کرتے ہوئے دیا۔ کل 27 جون بروز جمعہ انہوں نے اپنے خطبہ جمعہ سے کینیڈا کے جلسے کا افتتاح کیا۔ اس خطبہ جمعہ میں مرزا مسرور احمد نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا قدرت کی طرف سے وہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں، یعنی کہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور بولنے کی قوت عطا کی۔ تو اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ یوم حساب ان کا حساب ہوگا، ان کا حساب ہوگا، مطلب کسی اور کا حساب جو ہے وہ مطلب انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کا حساب نہیں ہوگا۔ جب مسرور صاحب نے یہ بات کہی تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو ان کو تقریر لکھ کر دینے والے لوگ ہیں، جو ان کی تقریر تیار کرتے ہیں، اب وہ بھی اسلام کی تعلیم سے اتنے ہی ناواقف ہیں جتنا کہ یہ بذات خود جو اللہ کا قائم کردہ خلیفہ جسے کہتے ہیں مرزا مسرور، جن کا نام ہے کہ یہ اللہ کے قائم کردہ، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، جتنے یہ نالائق ہیں ان سے زیادہ، اور وہ جماعت احمدیہ کے اسکالرز جو کہتے ہیں کہ احمدیت ہی اصل اسلام ہے اور ہماری اسلام پہ پوری نظر ہے اور ہم اسلام کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہوا ہوں ان کی یہ بات سن کے۔ تو میں نے اس ضمن میں جو کینیڈا کے جامعہ احمدیہ کے ایک استاد ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو فون کیا کہ بھائی میں نے صحیح سنا ہے، میں صحیح سمجھا ہوں یا میں غلط ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کل کا جو خطبہ تھا کیا اس میں یہ بات کہی گئی؟ کہنے لگے بالکل۔ تو میں نے کہا تو آپ بھی اس چیز کے اوپر کیا بلیو کرتے ہیں کہ انسانوں کا حساب ہوگا، کسی اور کا حساب نہیں ہوگا اسلام میں ایسا؟ یہ کہنے لگے ہاں بالکل، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی اور کا بھی ہوگا۔ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کیا آپ نے مرزا بشیر الدین محمود جماعت کے جو دوسرے خلیفہ، ان کی جو قرآن کا ترجمہ تفسیر صغیر وہ آپ نے پڑھا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا اس میں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی؟ کہنے لگے نہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جہاں سے ان کے مبلغ اور مشنریز تیار ہوتے ہیں اور ان کو جو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اپنے ترجمے کے اندر، ان کی اپنی تفسیر صغیر کے اندر ان کے دوسرے خلیفہ جو ہے وہ کیا لکھ کے گئے ہیں۔ اسلام کی تو بڑی دور کی بات ہے کہ احادیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، ان چیزوں کا یہ تو اب دور کی بات رہ گئی، لیکن کل کی بات ہے جو ان کے دوسرے خلیفہ نے لکھی وہ بھی ان کو نہیں ہے۔ عزیزو، بات یہ ہے کہ اسلام کا حوالہ تو ان کے لیے میں کیا دوں، میں انہی کی کتاب سے، انہی کے اپنے اس خلیفہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام سے یہ چیز جو لی ہے۔ آئیے، اگر آپ تفسیر صغیر کا صفحہ نمبر 641 جو ایڈیشن میرے پاس ہے اس پہ 641 ہے، اس میں اگر آپ سورہ شورا جو 42 ہے اس کے فٹ نوٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ چونکہ ایک لفظ جو ہے دابتا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ مرزا بشیر الدین محمود اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ دابتا کا لفظ ہے جس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا جانوروں کا بھی حشر ہوگا۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ دابتا کا لفظ قرآن کریم میں انسانوں کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ اب وہ
حوالہ دے رہے ہیں مرزا محمود رسول کریم کی ایک حدیث کا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جانوروں قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بکری دوسری بکری کو سینگ مار رہی ہے، اس لیے کہ اسے دوسری بکری نے دنیا میں سینگ مارا تھا، پس دونوں صورتوں میں اس آیت کے معنی درست ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ مرزا بشیر الدین محمود حضرت کی ایک حدیث کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ یس جانوروں کا بھی حساب ہوگا، اور اس میں وہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں جیسے، جبکہ حدیث جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا جس کے کہ سینگ نہیں تھے، تو قیامت کے روز وہ بغیر سینگ والی بکری جو ہے وہ سینگ والی بکری کو مار رہی ہوگی کہ اپنا دنیا کو بدلہ لے سکے۔ یہ حضرت جو جماعت کے اس وقت کے موجودہ خلیفہ ہیں مرزا مسرور احمد صاحب، اپنے خطبہ میں پبلکلی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ صرف انسانوں کا حساب ہوگا اور اس کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کا حساب نہیں ہوگا۔ اب ان کی جہالت، ان کی ناواقفیت قرآن سے، اسلام سے اور احمدیت سے تو واضح ہے، یہ چیز جو مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ شخص جو ہے بیچارہ یہ علم کے لحاظ سے بالکل پیدل ہے اور اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ میں اس کو زیادہ قصوروار نہیں ٹھہراتا کیونکہ یہ چیز، لیکن چونکہ کہنا ہے کہ اب بات اللہ کی ذات پہ جاتی ہے کہ جو کہ ہمارے نزدیک ان کا خدا جو ہے وہ یقیناً وہ الیکٹرو کالج جو ان کا ہے وہ ان کا خدا ہے جس نے انہیں بنایا، لیکن یہ منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی ذات داؤں پہ لگ جاتی ہے کہ ایسے جاہل کو اور ایسے نالائق کو کہ جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو۔ لیکن سب سے ستم والی بات یہ ہے کہ ان کا وہ طبقہ جسے جماعت احمدیہ کی کریم کہا جاتا ہے کہ جو وہ جماعت کے مولوی جو ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں، جو ان کی تقریریں لکھتے ہیں، خطبے لکھتے ہیں، ان کی جہالت کا آپ اندازہ کیجئے، ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ لکھ کے دیتے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کسی اور کا حساب نہیں ہوا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے بھی اپنے ہی خلیفوں کی کتابوں کا بھی پوری طرح سے مطالعہ نہیں کیا ہوا۔ دوستو آپ اندازہ کر لیں کہ جب یہ عالم ہو تو کس طرح، مطلب انسان نہیں کہتا کہ یہ ایک بزنس ہے، یہ ایک خاندانی کاروبار ہے، یہ پیسے کی کھیل ہے، خلافت کا نام، اسلامی ٹرمینالوجی کا استعمال، ہر چیزوں کا استعمال صرف اس خاندان کے مفاد کے لیے یہ چیزیں، اور یہ جو مولوی حضرات ہیں جو اس کلٹ کو چلا رہے ہیں وہ صرف اپنے ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ان سادہ لوگ احمدیوں کا پیسہ جو ہے ان کی جیبوں سے نکال کے ان کی خون پسینے کی کمائی اپنی عیاشیوں پہ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ ادروائز مرزا غلام میں جیسے میں نے آپ سے عرض کی ہوئی ہے کہ ایک کاذب، مفتری اور جھوٹے انسان تھے، ان کا کوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ یقیناً اس پہ میرا پورا یقین ہے کہ یہ ایک خاندان کا بزنس ہے، اس کا اسلام سے یا اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ مرزا غلام میں جو تھے، جہاں پہ وہ جھوٹے کاذب تھے اپنے دعوی جات میں، وہیں پہ وہ ایک دہریہ انسان تھے جو اللہ پہ کسی لحاظ سے یقین نہیں رکھتے تھے، اور وہ انہوں نے اسی وجہ سے یہ کھل کے اس چیز کے ساتھ کھیلا ہوا ہے۔ ہمارا سلسلہ